بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ایک مثال کے ذریعے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں۔ مثال ہے ایگزامینیشن ہال کی۔ کمرہ امتحان ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں جو امتحان دینے والے ہوتے ہیں، قطار میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک تعداد جو بھی ہوتی ہے مناسب۔ ایک ان کا سپرڈنٹ ہوتا ہے جو نگران اوپر ہوتا ہے، سب کے انچارج ہوتا ہے۔ کچھ نگران ہوتے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے۔ پرچہ تقسیم ہو جاتا ہے، سوال نامہ، پیپر ہوتے ہیں ان کے پاس، وہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں، وہ خود لے کر جاتے ہیں سوال نامے کو پڑھنا اور ان کے جوابات دینے۔ جو سپرڈنٹ ہے، جو اوپر نگران ہے، ہوتے ہیں دو چار، کیا کام ہوتا ہے ان کا؟ وہ نگرانی کرتے ہیں کہ بچے ڈسپلن کے ساتھ پیپر حل کریں، خسر پھسر نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے سے پوچھیں نہیں، نقل نہ کریں۔ جو اصول و ضوابط ہیں امتحانی مرکز کے، وہ آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ وہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا کیا کام ہے۔ جو اوپر نگران ہے وہ بھی سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، سپرڈنٹ ہوتا ہے جو، اور جو نیچے نگران ہوتے ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ سپرڈنٹ یا نگران کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ اس کو موقع دے دوسرے بچے کے ساتھ بات کرنے کا، کچھ سمجھنے کا، یا نگران ایسا کرنے کا موقع دے، یا کوئی کتاب پہنچائیں یا بوٹی لگانا جسے کہتے ہیں وہ کرنے کا موقع دیں، تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ اسے سیدھی سی بات ہے، اسے کہیں گے یہ بد دیانت ہے نگران یا جو دوسرے ڈس آنیسٹ ہیں، یہ اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہے، یہ بے ایمان ہے۔ سیدھا سا ان کے بارے میں یہ آئے گا۔ تو ان کی ایمانداری، ان کا منصف ہونا، یہ مطلب لازمی ہے کہ وہ کسی بچے کے ساتھ اس طرح ہٹ کے نہ تو کوئی زیادتی کریں اور نہ ہی کوئی اس کو اس طرح کی فیور وہم پہنچائیں۔ ایگزامینیشن ہال، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا بھی ایک ایگزامینیشن ہال ہے۔ پیپر ہمارے سامنے ہے، ایک ہی پیپر ہے، تمام انبیاء کرام وہی لے کر آئے ہیں۔ کہا یہی فرمایا قرآن نے کہ تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہی دین تھا۔ وہ وہاں تھوڑی سی بات ہم کر دیتے ہیں کہ وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا، یہ دین ہے، چلیں جی یہی مان لیں، یہی دین ہے تمام انبیاء کرام کا۔ لیکن میں تھوڑا سا یہ بتاؤں، یہ بات نہیں ہے، ایک ہی دین تھا۔ کیا دین تھا؟ اللہ کے احکامات کے تحت تم نے زندگی گزارنی ہے، اللہ کے احکامات کے تحت بندے کے دوسرے بندوں کے ساتھ تعلقات آپ نے قائم کرنے ہیں۔ یہ ہے ایک دین جو لے کر تمام انبیاء کرام الہامی کتابوں کے ذریعے تشریف لائے، ان کی بات ہم نے ماننی ہے۔ خیر، ایگزامینیشن ہال، تو وہ پیپر ہمارے سامنے ہے، ہم نے حل کرنا ہے۔ تو جس نے پیپر دی، جو اوپر ایگزامینر ہے، جو نگران ہے، کرامن کاتبین، اللہ کو کسی سے مثال تو نہیں دی جا سکتی کہوں کہ وہ سپرڈنٹ ہے، بہر صورت وہ نگران ہے۔ بات سمجھانے کے لیے کسی مثال اسی لیے دی جاتی ہے کہ اس کا کوئی پہلو ایک اجاگر کرنے کے لیے، سامنے لانے کے لیے وہ مثال دی جاتی ہے۔ تو میں ایگزامینیشن ہال کی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ جو سپرڈنٹ ہوتا ہے، جو نگران ہوتا ہے، وہ مداخلت نہیں کرتے کسی کے پیپر کے حل کرنے میں، کسی کے جواب دینے میں، کسی بچے کے۔ کوئی بچہ بہت اچھا ہے، بہت صحیح جواب دے رہا ہے، بہت صاف ستھرا ہے، جس طرح نگران کہہ رہے ہیں ویسے ہی کر رہا ہے، تو اس کی سفارش بھی نہیں مانی جائے گی کہ وہ کہے گی چلیں جی میرے کہنے پر ہی آپ فلاں بچے کو، فلاں لڑکے کو یہ رعایت دے دیں، آپ چلیں اس سے میں اس کو بتا دیتا ہوں، میں کر دیتا ہوں۔ یہ بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی، ایگزامینیشن ہال یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہی ہے نا، جس میں ہم امتحان دے رہے ہیں، تو اس میں اصول و ضوابط سب کے لیے برابر ہیں۔ کسی کے کہنے پر بھی نگران جو ہوتا ہے، سپرڈنٹ ہوتا ہے، وہ ڈیویٹ اصولوں کو نہیں کرتا، کر سکتا ہے
کر سکے تو اس کو کون پوچھنے والا؟ وہ کہ چاہے کسی لڑکے کی فیور کر دے، کوئی یہی کہے گا یار اس نے یہ کر دیا. لیکن میرے بھائیوں، اللہ سے یہ بات محال ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی بات کرے نا، یعنی کہ منصف ہونا اور اس طرح بالکل کسی کے ساتھ رائے نہ رکھنا. یعنی میں آپ بات کو سمجھ گئے ہیں کہ وہ مداخلت نہیں کرتا، کسی کے معاملات میں بھی مداخلت نہیں کرتا. میں بات آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، نہ خود کرتا ہے نہ کسی کے کہنے پر کرتا ہے. وہ کہے بھی کو بہت ہی اچھا لائق فائق لڑکا سپرڈنٹ کو کہے تو نہیں. اللہ کسی کے کہنے پر بھی ایسا نہیں کرتا، کسی کے کام میں ایگزام میں نہیں مداخلت کرتا. یہ پیپر بھائیو ہم نے خود ہی حل کرنا ہے، اور پھر یہ انفرادی ہی لے کر اس کے سامنے اس کے جوابات لے کر جانا ہے اور پڑھا جانا ہے. خیر وہ تو ہمارا ہم ایمان رکھنا چاہیے، وہ پیپر ہمارے گلے میں ہوگا، خود ہم پڑھیں گے، پڑھنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں. وہ کہے گا تم اپنا نام اعمال پڑھنے کے لیے خود ہی کافی ہو، پڑھو اس کو، کیا کر کے آئے ہو، جو کچھ یہی تمہارے لیے کافی ہے. تو میں صرف یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ میرے بھائیوں، اللہ بندے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. ایگزامینیشن حال کی وجہ سے یہ دنیا بھی ایک امتحان کی جگہ ہے، تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. بہت مشکل ہے یہ بات سمجھانی، مشکل، لیکن میں کرتا رہوں گا. میں تو میرے بھائیوں، میرا تو کہتا ہوں، میں اگر ہم یہ ایمان بن گیا ہمارا تو میں سمجھوں گا کہ ہم کسی پٹڑی پر چڑھ جائیں گے، صحیح کرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ سب کچھ ہمارے ہی ذمہ ہے، ہم نے ہی کرنا ہے یہ سارا کچھ، کیونکہ ہمیں عقل سوجھ بوجھ دے دی گئی، ارادہ اور اختیار دے دیا گیا ہے. تو بس میرے بھائی یہ بات کرنا چاہتا تھا. اچھی لگے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. جنہوں نے کیا ان کا شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا ان سے کرنے کی ریکویسٹ. اور آپ لائک کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، اور آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.